دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم سامعین، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ایک ایسی مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں جس کے تعلق سے بارہا یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس مجلس میں اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے بھی مجلسوں کے اندر شریک ہوتے ہیں اور اپنے پنکھوں کو پھیلا لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے سب سے پہلی یہ گزارش ہے کہ آپ ادب و احترام کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ جو بھی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی جائیں ان پر غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ موضوع جو دیا گیا ہے یا جو اخذ کیا ہے وہ ہے لڑکیوں کی بغاوت کے اسباب۔ محترم سامعین، آج کی اس پرفتن دور میں، یہ دور فتنے کا دور ہے، اس دور میں مختلف طرح کے فتنے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہماری اولاد کے درمیان بگاڑ کا فتنہ ہے، اور اولاد میں خصوصاً لڑکیوں کے درمیان جو آج بارہ ہم اخبارات کے اندر، نیوز کے اندر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی، یا لڑکیوں کی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزیاں، بدسلوکیاں، اولاد کی نافرمانیاں، یہ بارہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اور لوگ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر کئی سارے بیانات بھی دیتے ہیں، وجوہات بھی بیان کرتے ہیں۔ محترم سامعین، میں بھی آپ لوگوں کے سامنے ایسے کچھ اسباب کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کروں گا جن کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ آخر یہ بغاوتیں کیوں ہو رہی ہیں، اور پھر ہم اس کا سد باب کر سکیں، ان بغاوتوں کو بند کر سکیں گے، ان کو ختم کر سکیں گے۔ سب سے بڑا سبب جو ہمارے یہاں موجود ہے، والدین کی اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرنا۔ سب سے بڑا سبب، والدین اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر گویا کہ مومنوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو ایسے کاموں سے روکو جو جہنم کی طرف لے جانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس ذمہ داری کو اپنی امت کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے لوگوں، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے کل سوالات ہوں گے،
اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں اولاد جیسی عظیم نعمت عطا کی، تم نے اس نعمت کے تئیں جو ذمہ داریاں تھیں اس کو کتنا نبھایا؟ ہم نے یہ بڑی نعمت تمہیں دی تھی، جو اس کے ساتھ ذمہ داری دی تھی اس کو کہاں تک نبھایا؟ یہ سوالات ہم سے ہوں گے۔ لہذا سب سے پہلے والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کریں، اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور مکمل متنبع ہو کر ان کو شیطانی راستوں سے بچاتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف لے کر آئے، تبھی اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا بڑا سبب جو بغاوت کا ہے، ایمان اور تقوی کی کمی ہے۔ ایمان اور تقوی کی کمی یہ ہماری بچیوں کے درمیان بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ دو ہی راستے اس دنیا کے اندر ہیں، یا تو شیطان کا راستہ یا پھر رحمان کا راستہ، اللہ رب العالمین کا راستہ۔ اگر ہمارے بچے یا بچیاں اللہ رب العالمین کے راستے سے، رحمان کے راستے سے ہٹتے ہیں تو گویا کہ وہ شیطان کے چنگل میں پھنسے گی، ایمان کی کمی آئے گی، تقوی کی کمی آئے گی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے بہت سارے علماء کرام اس کی تعریف کرتے ہیں، ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایا باجتناب اوامر وامتناع نواہی، کہتے ہیں کہ آپ ایک ڈھال بنا لیں۔ سمپل مفہوم میں آپ کو کہیں تو یہ کہ جب بندہ کوئی برائی کرنا چاہے، جب کوئی بندہ برائی کرنے چلے، اس وقت اس کے دل میں ایک ایسا خوف پیدا ہو جو اسے اس برائی سے روک دے گے، تقوی۔ یہ تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو تمہیں فرقان عطا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا فائدہ بتایا، فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ فرقان کا مطلب ہوتا ہے الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ فرقان ہے۔ قرآن کو بھی فرقان کہا گیا، سورۃ الفرقان آپ لوگ پڑھتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے یہ قرآن ہدایت کے راستے کے درمیان اور ضلالت کے راستے کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تقوی سے بھی ہمیں فرقان حاصل ہوگا، ہمیں اس کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے ہم ضلالت کے راستے کو اور ہدایت کے راستوں میں فرق کر سکیں گے۔ ہم یہ جان سکیں گے کہ کون سا راستہ رحمان کا ہے اور کون سا راستہ شیطان کا ہے۔ اور جب یہ فرقان ہمیں مل جائے گا، یہ خوف ہمارے درمیان طاری ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے اس کا مزید فائدہ بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو لوگ ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جب انہیں شیطان کی جانب سے کسی برائی کا خیال ان کے دل میں آتا ہے، کبھی ان کے دل میں برائی کا خیال آتا ہے، تذکروا، فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، دیکھنے لگتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ برائی کا جو خیال آیا ہے وہ شیطان کی جانب سے ہے۔ اگر ہماری بچیوں کے درمیان تقوی جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ اس بغاوت سے بچ سکتی ہے۔ اب ذرا غور کریں حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور سامنے عزیز مصر، مال و دولت ہے، شان و شوکت ہے، بادشاہت ہے، اور ذرا حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام ہے۔ غلام کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنے آقا کی باتوں کو تسلیم کرنا، ماننا، اطاعت کرنا۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنے آپ کو پیش کیا،
اور ہلما الیہ میرے قریب آؤ کا نعرہ جب لگایا تو وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچا لیا؟ غور کریں ہاں، وہ یقیناً اللہ رب العالمین کا تقوی تھا جس نے انہیں اس برائی سے محفوظ کر لیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت ایمان لے کے آئی۔ ایمان لانے سے پہلے وہ ایک بدکار عورت تھی، اس کے غلط تعلقات تھے لوگوں سے، اور جب وہ ایمان لے آئی تو ساری چیزوں کو اس نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ خلوت کے اندر تنہائی میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس سے پہلے غلط تعلقات تھے۔ اس مرد نے اس عورت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، اس عورت نے جواب دیا تھا ان اللہ قد اذهب الشرک وجاء بالاسلام، اللہ رب العالمین نے شرک کو ختم کر دیا، اسلام لے کر آ گئے۔ اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اسلام تقوی کا حکم دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اور یہ لفظ کہہ کر وہ عورت اس بدکاری سے، اس برے عمل سے اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے۔ لہٰذا ان واقعات کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد اپنی بچیوں کے دلوں میں تقوی پیدا کریں، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں، کبھی ان کے دل کے اندر کبھی بھی بغاوت کا خیال انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے تیسرا سبب دینی تعلیم و تربیت، دینی تعلیم اور تربیت۔ محترم سامعین، دینی تعلیم اور تربیت بچوں کی ان کی پیدائش سے لے کر ہی شروع ہوتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے ایک پودا ہوتا ہے، جب وہ پودا پیڑ بن جائے گا تو اسے کسی دوسری جانب موڑنا، منتقل کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر کہیں آپ اسے موڑنے چلیں گے تو توڑ دیتے۔ اسی طرح سے بالکل خیال بچوں کی پرورش میں رکھنا ہوتا ہے، شروع سے ہی، بچپن سے ہی انہیں دینی تعلیمات کا رسیہ بنانا پڑتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کے کانوں میں جو اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں جو بلند کی جاتی ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی اولاد کے کانوں میں، ان کے دل میں سب سے پہلا جو لفظ جائے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہو، جس کے ذریعے سے انہیں یہ پیغام ملے کہ وہ اطاعت کریں گے صرف اللہ رب العالمین کی، عبادت صرف اللہ رب العالمین کی، محرمات سے بچیں گے، منہیات سے بچیں گے۔ یہ بچوں کی تربیت ان کے اذان سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم پر بے حد زور دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی جو آیت نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی سب سے پہلی آیت پڑھنے کے تعلق سے نازل کر کے علم کی اہمیت کو بتلا دیا۔ مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ یہاں جاننے کا حکم دیا گیا، فَعْلَمْ یہ علم سے بنتا، علم يعلم علما، فَعْلَمْ اللہ رب العالمین نے امر کا صیغہ استعمال کیا کہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین نے علم کی طرف دبارا۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کیوں نہیں ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے نکلتے ہیں تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، دین میں تفقہ حاصل کریں اور لوٹنے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں۔ ان آیتوں سے، حدیث سے کیا معلوم ہے؟ ہمیں تعلیم پر بے حد زور دینا چاہیے،
کیونکہ تعلیم علم ایک ایسی چیز ہے جو نور کی حیثیت رکھتا ہے، روشنی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ایسی روشنی ہے جو ضلالت، گمراہی، برائیوں، فحاشیوں کی اندھیرے کو ختم کرتا ہے. علم کی روشنی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْتَى بِأَبْصَارٍ. علم جو ہے یہ نور کی حیثیت رکھتا ہے، یہ نور ہے، اور اللہ کا نور کسی عاصی کو نہیں دیا جاتا، کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا. لہذا یہ علم جو ہے یہ نور ہے، اس کے ذریعے سے بغاوت کی جو اسباب ہے، بغاوت کا جو اندھیرا ہے وہ ختم ہوگا آپ کے بچیوں کے ذہن سے. لہذا آپ اس پر خصوصاً زور دیں، غور کریں. محترم سامعین، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بچیوں کو یا بچوں کو عصری تعلیم نہ دیں. دنیاوی تعلیم بھی آج کے لحاظ سے بہت ضروری ہے، لیکن دنیاوی تعلیم سے آپ کے بچوں کی دنیا سدھر سکتی ہے. مال و دولت میں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا کے اندر وقتی طور کے لیے کچھ نام ہو جائے، شہرت ہو جائے، لیکن جو روح کی غذا ہے، روح کی خوراک ہے، وہ دینی علوم ہے. آخرت کو سنوارنے والی جو چیز ہے وہ دینی علوم ہے. اس کے ذریعے سے آپ کے بچوں کی، آپ کی بچیوں کی آخرت سدھرے گی. اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کی محبت آپ کی بچوں کو حاصل ہوگی. لہذا آپ عصری علوم کے ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کی دینی تعلیم بھی دیں. یہ بے حد ضروری ہے، جو والدین کو سمجھنا چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں بغاوت نہ کریں تو آپ انہیں دینی تعلیم دیں، ان کی تربیت بہتر کریں. اپنے گھر کا جو ماحول ہے وہ دینی بنائیں. اگرچہ یہ مشکل عمل ہے، مانتا ہوں مشکل ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں کہ ناممکن. ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر آئے تھے، وہاں کتنی تاریخ تھی. کون ماننے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو؟ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے کہ نہیں چاروں طرف شرک کا اندھیرا ہے، ہم اپنی توحید کی دعوت کیسے دیں؟ نہیں. اسی لیے آپ بھی پہل کریں، اپنے گھر کا جو ماحول ہے وہ دینی بنائیں، تاکہ بچپن سے ہی آپ کے بچوں کی پرورش ہو. تربیت کے تعلق سے نمازوں کے ذریعے سے بھی آپ اپنے بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے شریعت اسلامیہ کے اندر فرائض کے علاوہ جو نفلی نمازیں، جو سنن ہیں، ان کا ادا کرنا گھروں میں افضل ہے. گھروں میں افضل ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو ایھا الناس فی بیوتکم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ إلا المکتوبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ آدمی کی سب سے بہتر نماز گھر کی نماز ہے سوائے فرض نماز. یعنی فرض نماز مسجد میں افضل ہے، مسجد میں ضروری ہے، لیکن نفلی نماز سنن یہ گھر کے اندر افضل ہے. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دوسری روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجد، جب تم میں سے کوئی فرض نماز اپنی مسجد کے اندر ادا کر لے فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بچا کر رکھے. فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا. وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر ڈال دے. خیر سے کیا ہوتا؟ دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کے بچوں میں، آپ کے مال و دولت میں، رزق میں برکت ہو. دوسرا یہ کہ زیادۃ فی الہدی والتقی، آپ کے بچے ہدایت میں، تقوی میں بڑھیں، اضافہ ہو. اور آپ ایسا پریکٹیکلی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا، آپ 1 مہینے سے گھر کے اندر نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ یقین مانیں ضرور وہ آپ کے ساتھ ایک دن آ کے کھڑا ہوگا. یقیناً کھڑا ہوگا. کیونکہ بچے جو کاپی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی کاپی کرتے ہیں، نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح کر کے ان کی دینی تربیت ہوگی، نمازیں پڑھنے کی ان کی عادت بنے گی، اور بچپن سے ہی یہ عادت بنائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال سے حکم دیا کہ اپنے بچوں کی نمازوں کی تعلیم.
لہٰذا یہ جب تربیت ہوگی آپ کی تو آگے چل کے انشاءاللہ یہ بغاوت کے اسباب پیدا ہونے والے نہیں۔ اسی طرح سے چوتھا سبب وقت پر شادی نہ، وقت پر شادی نہ۔ اسلام نے شادی کے تعلق سے 3 احکامات دیے۔ پہلا حکم شادی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، رغبت دلائی، یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے وہ شادی کرے، کیونکہ اس سے نگاہیں آپ کی جھک جاتی ہیں، آپ کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو آپ روزے رکھیں، کیونکہ یہ شہوت کو کاٹ دیتا ہے۔ مزید اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ ترجیح کس کو دیں گے، شادی کے تعلق سے ترجیح کس کو دیں گے؟ اخلاق کو، دین کو ترجیح دیں گے آپ۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ فإن لم تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص آپ کے پاس ایسا آتا ہے جس کے دین سے، جس کے اخلاق سے آپ متفق ہیں، مطمئن ہیں، بہتر اخلاق ہے، دین ہے، تو آپ اپنی بچی کی شادی اس سے کر دیں، فزوجوہ، اس کی شادی کر دیں اپنی بچی سے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تکن فتنة فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ ہوگا، وفساد عریض، بڑا فساد ہوگا۔ اس میں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دین کو ترجیح دیں، دین کو دیکھیں شادی کے بعد۔ اور دوسرا جو امر ہے شریعت کا، نکاح کو آسان بنانا ہے، نکاح کو آسان بنانا۔ خیر النکاح کے سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر کم خرچ ہو۔ صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے مالدار تھے، شادی بالکل نارمل، سادے انداز میں شادی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شادیاں ہوا کرتی تھیں بالکل سمپل انداز میں، کوئی فخر مباحات نہیں، کوئی شان و شوکت، سمپل انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیا۔ لہٰذا آپ شادی کو آسان بنائیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچیوں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان پر بوجھ پڑتا ہے، ذہنی دباؤ۔ بچی جب سے پیدا ہوتی ہے تب سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک والدین ذہنی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، ٹینشن رہتی ہے انہیں کہ ہماری بچیوں کی شادی کیسے ہوگی۔ جہیز کا جو مسئلہ ہمارے سماج کے اندر ایک ناسور بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ شادیوں کو آسان کریں، آسان بنائیں۔ تیسرا جو حکم ہے اسلام کے اندر وہ یہ کہ کسی بھی عمر میں شادی کر سکتا ہے انسان، کسی بھی عمر میں شادی کر سکتا ہے۔ اگر وہ 70 سال کا ہو گیا، وہ شادی کی خواہش ہے، شادی کی جائے۔ اگر وہ 14 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، بالغ ہو چکا ہے، شادی کی خواہش ہے، شادی کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو بے نکاح ہیں تمہارے درمیان ان کا نکاح کر دو، اور تمہارے جو غلام ہیں اور تمہاری جو لڑکیاں ہیں نیک ہیں ان کا بھی نکاح آپ ہے۔ یہاں پہ بے نکاح کیا آ گیا؟ ایامہ۔ اب چاہے اس کی بیوی ہو، بیوی کا انتقال ہو چکا، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، یا اس کے پاس بیوی سرے سے ہو ہی نہ، یا طلاق ہو چکا، ان سارے امور میں اس کے لیے یہ حکم ہے۔ لہذا اگر سماج کے اندر کوئی بزرگ انسان اگر شادی کی خواہش کرتا ہے تو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ کنگھیوں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی بچی اگر اپنے والدین سے شادی کی خواہش کرتی ہے تو والدین کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو جوانی کی عمر کو بھی نہیں پہنچی اور شادی کی بات ہے۔ تو ہم سامعین کو کوئی غلط نہیں کہتے، وہ برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں شریعت کے اندر، جب خواہش ہو تب تو شادی کی جا سکتی۔ لہٰذا ان تین امور پر ہمیں دھیان دینا چاہیے، شادیوں کو آسان بنانا چاہیے تاکہ ہمارے یہاں جو بغاوت کے اسباب ہیں وہ ختم ہو سکے، کیونکہ جب بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی اور جو فطری تقاضا ہے وہ بھی ہوتا تو پھر ایسی صورت میں انسان شیطان کے جال میں ضرور جائے۔ فطری چیز ہے، فطری تقاضا، شیطان کے چنگل سے محفوظ
نہیں رہ سکتا، اسی لیے شریعت کے اندر شادی کی اجازت دی گئی تاکہ جو فطری سکون ہے وہ مل سکے۔ اسی طرح سے پانچواں جو سوال ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر فحاشیوں کا، برائیوں کا عام ہو جاتا ہے۔ کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی جو قسم ہے ٹی وی، موبائل کے ذریعے سے فحاشیوں کا عام۔ آج ٹی وی کے اندر، موبائل کے اندر ہم گھر بیٹھے فلمیں، سیریل، گانے، اس کے علاوہ جو دیگر فحاشیوں کے اڈے ہیں وہ سب ہماری بچیاں سنتی ہیں، اور اس کے اندر بے پردگی، مرد و زن کا اختلاط، مرد و زن ایک ساتھ، تو اس سے ہماری بچیاں کیا تعلیم دیں گی؟ انہیں تو یہی تاثر ملے گا نا کہ عورت اور مرد ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان سب کو دیکھ کر انہیں یہی تاثر ملے گا، اور اس کے ذریعے سے فحاشیاں عام ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے کلب ہیں، تھیٹر ہیں، ان کے اندر ناچ گانوں کی جو محفلیں آتی ہیں، یہ سب اس کے اندر آیا ہے۔ گانا ایک ایسی چیز ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں الغناء تنبت النفاق فی القلب، غنا جو ہے گانا، یہ نفاق کو دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ نفاق یعنی ظاہراً تو آدمی اطاعت کا جذبہ دکھا رہا ہے کہ آدمی اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا مطیع ہے، لیکن حقیقت میں وہ باغی ہے اللہ رب العالمین۔ وہ ہوتا منافق، مومنوں کے سامنے ایمان والا بنتا ہے اور اپنے شیطانوں کے سامنے ان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ منافق۔ تو یہ گانا جو ہوتا ہے یہ نفاق پیدا کرتا ہے دلوں کے اندر۔ لہٰذا ایسے جو سیریل ہیں جن کے ہمارے بچیاں عادی ہو چکی، رسیہ ہو چکی، اس سیریل کا جو فتنہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اور کچھ سیریل ایسے ہیں جو اسلامک ہیں، کچھ اسلامک سیریل، جیسے آج مسلمانوں کے اندر جو پھیل رہا ہے وہ طبر الغازی کے نام سے ایک سیریل، یہ مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور کئی لوگ اس کے جواز کے فتوے دینے والے بھی ہیں۔ کچھ لوگ جائز بھی کہہ دیتے کہ یہ جائز ہے، کیا ہے، مسلمانوں کی ہسٹری دکھائی جا رہی ہے، تاریخ دکھائی جا رہی ہے، لیکن کوئی آدمی دقت نظری سے ذرا دیکھے اس کے اندر پہلی خرابی بیک گراؤنڈ میوزک ہوتی جو کہ حرام ہے اسلام کے۔ مرد و زن کا اختلاط، پردہ نہیں ہے، مرد و زن ایک ساتھ ہے، حرام ہے اسلام کے اندر۔ کسی ایک مرد کو کسی عورت کو دیکھنا حرام ہے، الہی کی ایک نظر معاف ہے، اس کے علاوہ تو سب حرام ہے۔ لہذا اسے دیکھنا، کسی بھی سیریل کو دیکھنا کسی بھی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ہمارے شیخ محترم نے آیت تلاوت کی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ ان جو لوگ والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ مومنوں کے درمیان فحاشی عام ہو، برائیاں عام ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ فحاشی کی باتیں کر رہا ہے، زنا کی باتیں کر رہا ہے، برائیوں کی باتیں کر رہا ہے، تو آپ کہتے تھے کہ برائیوں کی باتیں کرنے والا، اس کو لوگوں کے درمیان عام کرنے والا، پھیلانے والا، یہ دونوں برابر کے شریک ہیں، دونوں گنہگار ہیں۔ حضرت عطا رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص فحاشیوں کے تعلق سے باتیں کرے، برائیوں کے تعلق سے باتیں کرے، اسے سزا دینی چاہیے۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے، جب کسی برائی کے تعلق سے سنتا ہے تو اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر فحاشیوں کو، برائیوں کو عام کرنا منع کر دیا گیا۔ آج ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہماری اولاد موبائل کے ذریعے سے ان فحاشیوں کا کھلے عام مظاہرہ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، مشاہدہ کر رہی ہیں۔ محترم سامعین، لہذا سماج کے، سوسائٹی کے غیور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ بیٹھ کر مشورہ کریں کہ آپ کی بچیوں کو کیسے ان چیزوں سے روکا جا سکے، کیسے گانوں سے بچایا جا سکے، فلمی اور سیریل سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح سے کچھ ایپس بھی آج کل آسان ہیں، کیونکہ آج بچیوں کو موبائل دینا بھی ضروری ہو گیا، آن لائن تعلیم موبائل کے ذریعے سے ہوتی ہے، لہذا موبائل دینا بھی ضروری ہے، لیکن آپ نگرانی بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ آج کل کچھ ایپ آتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ نگرانی کر سکتے ہیں۔
ایک ایپ آتا ہے گوگل فیملی لنک فار پیرنٹس، یہ ایپ ہے جس کے ذریعے سے والدین اپنے بچوں کی موبائل کی مکمل نگرانی رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کس لنک پر جاتے ہیں، کیا چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ یہ چیزیں اپنے بچوں میں دیکھیں تو انہیں منع کریں، تنبیہ کریں۔ اس طرح سے آپ کے بچوں یا بچیوں میں سدھار آ سکتا ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد یہ جو بغاوتیں ہیں وہ ختم ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ محترم سامعین، اسی طرح سے ایک اہم سبب جو ہمارے والدین سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ حد سے زیادہ محبت اور بعض دفعہ غیر ضروری سختی ہماری بچوں کی بغاوت کا سبب ہے۔ ہم کبھی کبھار غلط جگہوں میں اپنی محبت دکھاتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم جہاں ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے تھی وہاں پر سختی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے والدین ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں یا بچیوں کی کیریئر کو برباد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے بچوں کی ناجائز اور جائز دونوں خواہشوں میں رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی موافقت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے بچوں کو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمارا یہ سلوک ہونا چاہیے، ہمارا دین جو ہے وہ متوسط ہے، درمیانی تعلیم دیتا ہے، درمیان میں نہ زیادہ نہ بہت زیادہ کم، محبت کریں لیکن ضرورت کرنے پر سختی کی، اور اپنے بھروسے کا اپنی محبت کا بھی اپنے بچوں کو اظہار کرا دیں۔ جب کبھی آپ کو سختی کی ضرورت پڑے تو اس وقت اپنے الفاظ پر، اپنے اسلوب پر، اپنے جذبات پر آپ کنٹرول رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا لفظ آپ کی زبان سے نکل جائے جو آپ کے بچوں کے ذہن میں آپ کے تعلق سے غلط باتیں ڈالے۔ اسی لیے عرب کے اندر ایک مقولہ مشہور ہے، لِكُلِّ مَقَالٍ مَقَامٍ، ہر بات کی ایک جگہ ہوتی، ہر بات ہر جگہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ لہٰذا آپ اپنے بچوں کی ذہنیت کو پڑھیں کہ ہمارے بچے ابھی کس ذہن کے ہیں، اس حساب سے آپ انہیں نصیحت کریں۔ ضرورت پڑنے پر آپ نرمی سے نصیحت کریں، اور جہاں ضرورت ہو وہاں تھوڑی بہت سختی بھی دکھائیں، تب تربیت ہوگی، ورنہ یوں ہمارے بچوں کے اندر بغاوت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں شرعی پردہ نہیں، شرعی پردہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر حکم دیا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم امہات المؤمنین سے کسی بات کا سوال کرو تو حجاب سے سوال کرو، حجاب سے مانگو۔ یہاں پردے کا حکم دیا گیا امہات المؤمنین کو، جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، سب سے زیادہ متقی ہیں، ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ لہذا آج کی عورتیں ان کے جیسے کبھی نہیں بن سکتی تقوی کے اعتبار سے، تو جب ان کو حکم تھا حجاب کا تو ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو کیوں نہیں؟ ہماری بچیاں، ہماری عورتیں ایسی تو نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ دل صاف۔ لہذا پردہ جو ہے یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیٹیوں کو، مومنہ عورتوں کو حکم دیں کہ وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے ایک چادر کو اپنے اوپر گرا لیا کریں جب باہر نکلیں، کیونکہ جب وہ باہر نکلیں گی ان کے اوپر پردہ ہوگا، شرعی چادر ہوگی، تو جب برے خیالات کے لوگ انہیں دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے کہ یہ تو مومنہ عورت ہے، ہم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ اور یقیناً ایسا ہوتا ہے، مردوں کی نظر عموماً انہی عورتوں کی طرف جاتی ہے جو بے پردہ ہوتی ہیں، جن کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جو مکمل حجاب میں ہو، شرعی پردہ ہو، لباس ایسا ہو جو باعث زینت نہ ہو، تزین نہ ہو، اس کے اندر ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو، تو اس کی طرف مرد کی نگاہ کبھی جا ہی نہیں سکتی، نہیں جائے گی، فطری چیز۔ لہذا شرعی پردے کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ پردے کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، کیونکہ یہ جو ہے ان کی شرمگاہوں کے لیے بہتر ہے، اس سے ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اور مومنہ جو عورتیں ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لہٰذا پردے کے ساتھ ساتھ نگاہوں کو نیچے رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک آخری سبب بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آخری سبب یہ بھی والدین سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی مت کریں۔ آپ کے اگر 3 بچیاں ہیں اور آپ کسی بچی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو آپ تینوں بچیوں کو، آپ کے 3 بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں، کسی ایک بیٹے کو آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو 4 بیٹوں کو دیں، انصاف ہونا چاہیے۔ اور یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ابا جان انہیں کچھ تحفہ دینا چاہتے تھے، ایک غلام انہیں ہدیہ دینا چاہتے تھے۔ ان کی ابا جان نے اس بات کا حکم دیا اور کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ بنا لیں۔ بشیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ان کے اور بھی بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول اور بھی بھائی۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا تم سب کے لیے یہ تحفہ دے رہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا انی لا اشہد ولا اشہد، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، یہاں ناانصافی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ، ہر ایک کو آپ یا تو سب کو، جتنے بچے ہیں ان سب کو ایک ایک غلام دیں یا تو کسی کو نہ دیں۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ناانصافی نہیں کرنی چاہیے بچوں کو، جو چیز دینی ہو وہ سب کو دیں، انصاف کے ساتھ دیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے ناانصافی آپ کریں گے تو بچوں کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگا کہ ہمارے ابا جان فلاں بڑے بھائی کو زیادہ محبت کرتے ہیں یا چھوٹی بہن کو زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں محبت نہیں کرتے۔ ان کے دل میں جو ہے چھوٹی بہن کے لیے یا بڑے بھائی کے لیے حسد، کینہ، کپٹ، بغض، اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس حالت میں اگر ان کی پرورش ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بغاوت پر آمادہ ہوں گے۔ لہٰذا آپ ناانصافی کو اپنے سماج سے ختم کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ جو بغاوتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ مزید آپ اپنی اولاد کے لیے خصوصاً دعائیں بھی کیا کریں، کیونکہ بچوں کے لیے والدین کی دعا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک دعا ہے دعاء الوالد لولدہ، والد کی دعا اپنے بچے کے لیے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے خصوصاً دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو بغاوت سے بچانا، ہمیشہ دینی تعلیمات پر انہیں عمل پیرا رکھنا، اپنے دین کے تعلق سے ہمیشہ یہ عمل کرتے رہیں، کبھی یہ بغاوت پر آمادہ نہ ہو۔ جب یہ خصوصی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے یا بچیاں ان بغاوتوں سے محفوظ رہیں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جو بھی اسباب بیان کیے گئے ہیں ان سب پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے سماج سے یہ بغاوت ختم ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین سے میں آخر میں دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہماری بچیوں کو یا بچوں کو دین کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ الہ العالمین انہیں بغاوت سے، سرکشی سے، شیطانی چالوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔